بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 446 میں شدت خوف کے احکام بیان ہوں گے۔ نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں۔ شدت خوف کے احکام کا بیان آئے گا۔ شدت خوف کی صورت میں نماز فرادہ و جماعت کا طریقہ بھی ذکر ہوگا۔ مذکورہ احکام کی ادلہ بھی بیان ہوں گی۔ حکم مذکور کے متعلقہ فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ متعلقہ اصطلاحات اور مشکل الفاظ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یصلون بحسب المکنۃ رکبانا ومشاۃ جماعۃ وفرادا ویغتفر اختلاف الجہۃ ہنا بخلاف المختلفین فی الاجتہاد لأن الجہات قبلۃ فی حقہم ہنا۔ اس سے پہلے نماز خوف کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ نماز خوف قصر ہوتی ہے، اور اگر جماعت کی صورت میں عادی طریقے سے پڑھنا ممکن ہو تو نماز ذات رقاع بھی ایک تھی کہ دو گروہ لشکر کے ہو جائیں اور ایک ایک رکعت وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ نماز عصفان بھی تھی، اور یہ ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ جب شدت خوف ہو اور جنگ اپنے عروج پر ہو تو اس صورت میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نماز ذات رقاع اور نماز عصفان وغیرہ ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا یصلون بحسب المکنۃ، جتنا ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ رکبانا و مشاطن، چاہے سواری کی حالت میں پڑھنی پڑے یا پیدل چلتے ہوئے پڑھنی پڑے۔ جماعتاً فرادا، چاہے جماعت کے ساتھ ممکن ہو یا جناب علی فرادا پڑھنی پڑے۔ تو شدت خوف میں تو ظاہر ہے کہ اضطراری حالت ہے، جیسے بھی ممکن ہوگی پھر ویسی نماز پڑھ لیں۔ وَيُغْتَفَرُ اختلاف الجہۃ ہنا، جب شدت خوف ہوگی تو اس صورت میں جہت کا اختلاف بھی معاف ہوگا۔ اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شدت خوف کی صورت میں امام و مأموم اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا جہت قبلہ میں اختلاف ہے، لیکن شدت خوف کی وجہ سے ہونا، یعنی شدت خوف کی صورت میں تو پھر مامومین جو ہیں جو نماز خوف کے علاوہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے، اس صورت میں انہیں معاف کیا گیا ہے۔ بخلاف المختلفین فی الجہات، حالانکہ اگر اجتہاد کرتے ہیں جہت قبلہ میں اور امام جماعت کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں سائیڈ پہ قبلہ ہے اور دوسرا جو ماموم ہے اس کا اجتہاد اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ وہ قبلہ ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ایک دوسرے کی اقتداء کرتے ہیں تو وہ ماموم کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور وہ ایسے شخص کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا جو اجتہاد اور اپنی تحقیق کے مطابق وہ کہتا ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہے اور ماموم کہتا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تحقیق کرتے ہیں قبلہ کی جہت میں اور ان کے ہاں بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ تحقیق جا رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن شدت خوف کی صورت میں بے شک امام جماعت مثلا وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور جو ماموم ہے وہ کیا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اضطرار اور شدت خوف کی صورت میں تو پھر دونوں کی نماز جماعت ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ لأن الجہات قبلۃ فی حقہم ہنا، کیونکہ شدت خوف کی صورت میں ان کے بارے میں قبلہ وہی جہت ہے جس سائیڈ پہ ان کے لیے ممکن ہو کہ وہ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہاں وہ مسئلہ جو عادی حالت میں
اور معمولی حالات میں ہوتا ہے وہ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبارت ایک دافع دخل ہے اور اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال مقدر یہ تھا کہ اگر امام و معموم کے اجتہاد اور تحقیق کے مطابق قبلہ کے بارے میں دونوں کا اختلاف شدید ہو، ایک کہے کہ قبلہ مغرب کی سائڈ پہ ہے، دوسرے کی تحقیق ہو کہ قبلہ مشرق کی سائڈ پہ ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ معموم کی نظر میں اس امام جماعت کی نماز باطل ہے، چونکہ معموم کی تحقیق ہے کہ مثال کے طور پر قبلہ مشرق کی طرف ہے، لیکن امام جماعت کی تحقیق ہے کہ قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو اس صورت میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہی اختلاف اگر شدت خوف میں آ جائے اور شدت خوف کے وقت وہ مجبور ہوں قبلہ جو ہے مثلا امام جماعت تو مثلا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، لیکن معموم جو ہے وہ مثلا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، تب بھی ان کی جماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ شدت خوف کی صورت میں انہیں بخش دیا گیا ہے۔ نعم یشترط عدم تقدم المأموم علی الامام نحو مقصدہ، کسی شدت خوف کی صورت میں ایک شرط ہے، ہاں شرط ہے کہ مأموم جو مقتدی ہے وہ امام جماعت سے مقدم نہ ہو، آگے کھڑا ہوا نہ ہو، نحو مقصد ہی، یعنی کہ جب وہ جماعت کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو اس سمت میں کہ مقصد امام ہے تو امام جماعت سے وہ مقدم کھڑا نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مأموم بھی اسی سائڈ پہ منہ کر کے کھڑا ہوا ہے جس سائڈ پہ امام جماعت کی جو ہے سمت ہے اور وہ کیا ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر امام جماعت شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور جنوب کی طرف اس کی پشت ہے، تو جو لوگ اس کے ساتھ اسی سمت شمال میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ اس سے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں تو پھر وہ جماعت باطل ہو جائے گی، چونکہ یہ امام جماعت سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کو کیا ہونا چاہیے، یا تو امام جماعت سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے یا پھر یہ دائرے کی شکل میں نماز پڑھیں، مثال کے طور پر جیسے کعبہ کے گرد جو ہے نا نماز پڑھی جاتی ہے، دائرے کی صورت بن جاتی ہے، پھر وہ نہیں کہتے، مثلا جو لوگ کعبے کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ امام جماعت سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مثلا جب شمال کی طرف منہ کر کے امام جماعت کھڑا ہو تو جو لوگ مشرق کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یا مغرب کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یا شمال کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ بھی کیا ہے بے شک آگے شمار ہوتے ہیں، لیکن دائرے کی صورت میں اگر وہ کھڑے ہوئے تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ والافعال الکثیرۃ المغتفرۃ مفتقرۃ الیہا مغتفرۃ ہنا، اور شدت خوف کی صورت میں وہ جو نماز خوف پڑھیں گے جو افعال کثیرہ اس میں لازم آتے ہیں جن کی نیاز ہوتی ہے، افتقار یعنی احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے، وہ شدت خوف کی صورت میں معاف ہوں گے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں افعال کثیرہ جو ہوتے ہیں جو نماز کی شکل و صورت کو محو کر دیتے ہیں وہ مبطل نماز ہوتے ہیں، لیکن جنگ کی صورت میں اور شدت جنگ کی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور دوسرے افعال بھی اس نے انجام دینے ہیں، تو یہ افعال معاف کیے گئے ہیں اور مغتفر ہیں۔ مغتفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بخش دیے گئے ہیں اور ان سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَيُؤْمِئُونَ إِيمَاءً مَعَ تَعَذُّرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ عَلَى الْقَرْبُوسِ بِالرَّأْسِ، اب یہ رکوع و سجود کیسے کریں گے؟ اگر تو رکوع و سجود یہ جناب علی عادی طور پر کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے، لیکن اگر رکوع و سجود کے لیے جھک نہیں سکتے تو یؤمئون ایماء یعنی ان کے لیے اشارہ کریں گے، ولو علی القربوس بالرأس، اگرچہ کہ سر کے ذریعے قربوس کے اوپر ہی سجدہ کر لیں۔ قربوس وہ جو گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے
اس کے آگے اوپر اگر بڑی ہوئی اوپر اٹھی ہوئی جگہ ہو اس کے اوپر وہ کر سکتا ہو تو اسی پہ سجدہ کر لے، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر اسے اشارہ کر لینا چاہیے۔ قرابوس یہ پڑھا جاتا ہے زین کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اگر کر سکتا ہے تو سجدہ کر لے۔ ثم بالعینین فتحا وغمضا کما مر، اور پھر اگر وہ زین کے اوپر بھی نہیں کر سکتا سجدہ تو آنکھوں کے اشارے کے ذریعے وہ کیا کرے، سجدہ کرے، فتحا وغمضا، مثلا بند کرے یعنی وہ رکوع کرنے کے لیے، اور غمضا جو ہے نہ کھولنا ہے کہ مثلا رکوع سجود سے اٹھنے کے لیے، بند کرنا ہے اس کو رکوع سجود کرنے کے لیے، غمز میں نہ بند کرنا، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ رکوع و سجود کی بات میں گزر چکا تھا کہ اگر انسان معمولی اور عادی طریقے سے سجدہ اور رکوع نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، اشارے سے کرے گا، رکوع کے لیے تھوڑا بند کرے گا اور سجدے کے لیے زیادہ اس کو بند کرے گا۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِقْبَالُ بِمَا أَمْكَنَ، اور اسے جتنا ممکن ہو قبلہ رخ ہونا واجب ہے، وَلَوْ بِالتَّحْرِیمَةِ، اگرچہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے قبلہ رخ ہو جائے، پھر اگر جو ہے نا جی مڑ جائے اور اس کے لیے ممکن نہ ہو قبلہ رخ رہنا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ، اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ساقط ہوگا، استقبال قبلہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ شدت خوف کی صورت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز مطاردہ کہتے ہیں، توئے کے ساتھ، طاردہ یطارد مطاردہ، نماز مطاردہ، جب دونوں صفوں کے درمیان جنگ اپنے عروج پہ ہو اور دونوں جو ہے ایک دوسرے سے گتھم مکتھا ہو گئے ہوں اور تلواریں چل رہی ہوں، اور اس صورت میں جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ شدت خوف کی نماز ہے، جس صورت میں ممکن ہو اسے نماز پڑھنی چاہیے، بے شک واقف ہو یعنی کھڑے ہو کر، یا راکب ہو یا کیا ہے ماشی ہو، راکب یعنی سوار ہو یا چل رہا ہو، اور رکوع و سجود بھی جتنا ممکن ہو، نہیں تو پھر وہ کیا اشارہ کرے گا، اور قبلہ رخ بھی جتنا ممکن ہے وہ ہوگا، ورنہ وہ کیا ہے ساکت ہے۔ یہ سب تب ہے کہ جب زمین پر اترنا ممکن ہو، ورنہ وہ کیا ہے راکب کی صورت میں نماز پڑھے گا اور سواری کی صورت میں، اور سجدہ زین پر کر لے گا، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کر لے گا۔ اور قرات کے حوالے سے بھی اس پر بحث ہونے والی ہے۔ یہ سارے جو احکام ہیں ان پر شیعہ علماء فقہا کا اتفاق ہے اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ زرارہ بن آیون کوفی کی روایت امام ابو جعفر علیہ السلام سے، قلت له صلاۃ الموافقۃ، قلت اذا لم یکن النصف من عدوک صلیت ایمان راجلا كنت ام راکبا، جب نماز موافقہ یعنی وہ جو ہوتی ہے شدت جنگ کی صورت میں، فرمایا اگر دشمن کی طرف سے کوئی آسانی نہ مل رہی ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو، چاہے سوار ہو یا پیدل ہو۔ فإن اللہ یقول فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اگر تمہیں شدت خوف ہو تو پھر پیدل یا چلتے ہوئے یا پھر سواری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ فرمایا اینما توجہت بک دابتک غیر انک تتوجہ اذا کبرت اول تکبیرۃ، اور پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ انسان سوار ہوگا تو سواری جس طرح بھی اسے پھیر دے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام وہ قبلہ رخ ہو کر کہہ لے۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب صلاۃ الخوف میں ہے۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، صلاۃ الزحف علی الظہر ایمان برأسک و تکبیر، والمصایفہ تکبیر بغیر ایما، والمطاردہ ایماء یصلی کل رجل علی حیالہ۔ نماز خوف اور جنگ جو ہوتی ہے وہ اگر پشت پہ پڑی جائے تو پھر سر سے اشارہ کریں گے اور تکبیر کہیں گے، مصایفہ جب تلواریں چل رہی ہوں تو فقط تکبیر ہوگی، اشارہ کرنے کا بھی نہیں ہو سکتا اس میں گنجائش، اور مطاردہ جو ہوتی ہے وہ ایما ہوتا ہے یعنی اشارہ ہوتا ہے، ہر شخص اپنے حساب سے جیسے اس کو شرائط وغیرہ مل رہی ہیں اسی طرح وہ نماز پڑھے گا۔ صحیح فضلا یعنی زرارہ، فضیل بن یسار اور محمد بن مسلم جلیل القدر، یہ جو اصحاب ہیں اور اصحاب اجماع ہیں اور فقہاء اہل بیت کے دور کے،
یہ روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، صلاۃ الخوف عند المطاردۃ والمناوشۃ وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، جب شدت خوف ہو اور جنگ ہو رہی ہو اور آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہر انسان جو ہے نا جی وہ اشارے سے نماز پڑھے گا جس طرح بھی اس کا منہ ہو۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمُصَايِفَ وَالْمُعَانَقَةَ وَتَلَحُّمُ الْقِتَالِ، اور جب تلواریں چل رہی ہوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں اور جنگ عروج پر ہو تو یہی صورت ہے۔ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام لَيْلَةَ الصَّفِينَ وَهِيَ لَيْلَةُ الْحَرِيرِ لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء۔ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر میں نماز ظہرین اور مغربین کیا ہے، تکبیر و تحلیل، تسبیح و تمجید و تحمید و دعا کی صورت میں پڑھی تھی، باقاعدہ اس طرح کھڑے ہو کر تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، یہ ان کی نماز تھی اور ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا۔ عبداللہ بن مغیرہ کی بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اقل ما یجزی فی حد المصایفۃ من التکبیر تکبیرتان لکل صلاۃ الا المغرب فإن لها ثلاثا، یعنی جب تلواریں چل رہی ہوں تو اس صورت میں جو تکبیر کی کم مقدار کافی ہوتی ہے وہ ہر نماز کے لیے 2 تکبیریں ہیں، مگر مغرب کے لیے 3 تکبیریں کہے گا۔ ابن عضافر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا جالت الخیل تضرب السیوف اجزاءہ تکبیرتان فہذا تقصیر آخر، جب گھوڑے جو ہیں دوڑ رہے ہوں اور جنگ عروج پر ہو اور تلواریں جو ہے وہ مضطرب ہوں یعنی چل رہی ہوں تو 2 تکبیریں کافی ہیں، اور یہ بھی کیا ہوتی ہے ایک قصر نماز کی صورت ہوتی ہے۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، الذی یخاف اللصوص والسبع یصلی صلاۃ الموافقہ ایمان علی دابتہ قلت ورأیت ان لم یکن المواقف علی وضو کیف یصنع ولا یقدر علی النزول قال یتیمم من لبد سرجہ او عرف دابتہ فإن فیہ غبارا ویصلی ویجعل السجود اخفض من الرکوع ولا يدور الى القبلہ ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب نماز خوف میں یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے چوروں ڈاکوؤں سے اور درندے سے تو وہ بھی نماز خوف پڑھ سکتا ہے اپنے سواری پر اشارے کے ذریعے۔ میں نے عرض کی کہ اگر ان حالات میں وضو بھی نہ ہو تو کیا کرے، حالانکہ وہ اترنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، تو فرمایا وہ اپنی زین کے جو ہے تیمم کر لے اس سے، یا اپنے گھوڑے کے جو ہے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اس سے تیمم کر لے، اس میں بھی غبار ہوتا ہے، اور نماز پڑھے اور سجود کے لیے رکوع سے تھوڑا جھک کر وہ سجدہ کرے، اور قبلہ کی طرف بھی مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح بھی اس کی سواری لے جائے وہی اس کے لیے قبلہ ہوگا، لیکن تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے اس کو قبلہ رخ کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ تو ان روایات میں جمع کا تقاضا یہ ہے، اور جو نصوص پہلے گزر چکی ہیں نماز کی ماہیت اور طریقے کے بارے میں، کہ امکانی صورت میں تو اسے نماز کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر اضطرار ہو جائے اور شدت خوف اور سختی ہو تو جتنا پھر ممکن ہو اسی طرح وہ کیا ہے نماز پڑھے گا۔ تو نماز خوف جس طرح دشمنوں سے جنگ کی صورت میں ہوتی ہے، اس طرح پھر چور و ڈاکو اور درندے وغیرہ سے خوف کی صورت میں بھی جاری ہوتی ہے، جیسا کہ زرارہ کی روایت موجود ہے، اور اس طرح اور بھی روایات نقل ہوئی ہیں۔